اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، لیکن منافق نہیں جانتا۔ حاضرین محترم، اللہ کے نیک مکرم مقبول بندوں کا ذکر پاک جاری ہے۔ تمہیداً ایک میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آج بھی ہر ملک کا یہ رواج ہے، وہاں پر اعلیٰ خدمات پیش کرنے والے فوجی ہوں یا سول ہوں، انہیں حکومتیں اعلیٰ اعزازات سے نوازتی ہیں، ستارے جرت، نوے جرت، شجاعت، کیا کچھ اعزازات ملتے ہیں۔ رب العالمین سب سے بڑھ کر عزت والا ہے اور سب سے زیادہ عزت عطا کرنے والا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جو اللہ کے لیے اپنی زندگی قربان کر دے، وقف کر دے، اللہ اسے کوئی ڈگری، کوئی اعزاز عطا نہ فرمائے۔ لہذا یہ جتنے بھی اولیاء ہیں، ان کی جتنی بھی اصناف ہیں، اتقیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، عجباء بھی ہیں، نجباء بھی ہیں، نقباء بھی ہیں، مختار بھی ہیں، فرد بھی ہیں، غوث بھی ہیں، جتنے بھی اقسام ہیں، یہ سب ڈگریاں ہیں، اعزازات ہیں، اللہ اپنے مقبول بندوں کو عطا کرتا ہے تاکہ امت میں ان کا درجہ ممتاز ہو جائے، انہیں نکھارنے کے لیے، ان کی عزت اور شان بڑھانے کے لیے کہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ عزتیں عطا فرمائیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کی عزت، اس میں کسی کو شک نہیں، اللہ کے رسول کی عزت، اس میں بھی کسی کو شک اور اعتراض نہیں۔ اعتراض آگے آتا ہے چل کر جب ایمان والوں کی بات آتی ہے، تو قرآن میں نص قطعیہ کے اندر رب نے وَلِلْمُؤْمِنِينَ کا لفظ بھی استعمال کر دیا۔ جو کامل ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی عزت ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ یہ بھی واضح طور پر فرما دیا کہ جو ان کی عزتوں کا منکر ہوگا وہ منافق ہوگا، مومن نہیں ہوگا۔ ہم نے گزشتہ جمعہ المبارک میں نبی علیہ السلام کی امت کے جو پہلے اولیاء ہیں، صحابہ کرام، ان کی شان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان میں تذکرہ آیا تھا اجمالی طور پر حضرت عاصم کا، ان میں ذکر آیا تھا ہلکا سا حضرت خبیب کا۔ آج میں نبی علیہ السلام کے اولیاء میں سے ان دو تین شخصیات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ مشرکین کا ایک وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے والوں کو اشد ضرورت ہے کہ وہاں پر مبلغین اسلام کی ایک جماعت بھیجی جائے جو وہاں کے لوگوں کو اسلام کا گرویدہ بنائے، اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائے۔
اب کیونکہ قریب آقا علیہ السلام ہر وقت یہی آرزو رکھا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھیں اور میری امت میں شامل ہوں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اس بات میں حریص تھے آپ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں۔ آپ نے ان کی درخواست کو منظور کیا۔ 10 صحابہ کرام پر مشتمل آپ نے ایک جماعت تشکیل دی، جن میں حضرت عبداللہ بن طارق بھی تھے، حضرت زید بن مسنہ بھی تھے، حضرت خبیب بن عدی بھی تھے، حضرت عاصم بن ثابت بھی تھے۔ 10 صحابہ، ان کا امیر اللہ کے رسول نے حضرت عاصم کو مقرر کر دیا، یہ تمہارے امیر ہیں، ان کا حکم مانو۔ وہ لوگ صحابہ کرام کی اس مبلغین اسلام کی جماعت کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے، مکہ کے قریب پہنچے۔ وہاں پر ایک شخص نے قافلے میں سے نکل کر ان اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو اطلاع کر دی کہ ہم مسلمانوں کی جماعت کو لے کر آ گئے ہیں، فلاں مقام پر پہنچنے والے ہیں، جن کے ساتھ وہ سازش کر کے آئے ہیں۔ المختصر قبیلے بنو لحیان کے 200 افراد پر مشتمل جنگجو نے آ کے گھیرا ڈالا۔ سچ کہا گیا کہ ایک مومن 20 کافروں پر بھاری ہوا کرتا۔ مومنین کی تعداد کتنی ہے؟ 10، اور جو گھیرا ڈالنے والے مشرکین دشمنان اسلام کتنے ہیں؟ 200۔ تو ایک مومن 20 کافروں پر بھاری ہوا، انہوں نے آ کے گھیرا ڈالا، مقابلہ شروع ہوا۔ امیر نے حکم دیا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ سامنے پہاڑی پر چڑھ گئے، مسلمان پہاڑی پر چڑھ گئے۔ وہاں سے تیر اندازی شروع ہو گئی۔ اب ان کے لیے مقابلہ مشکل تھا کہ یہ نیچے تھے کافر، مسلمان پہاڑی پر تھے، انہیں شکست دینا مشکل تھا۔ انہوں نے ایک اور چال چلی کہ ہم تمہیں اپنی پناہ میں لیتے ہیں، پناہ دینے کے لیے تیار ہیں، یا تم نیچے اترو۔ حاضرین محترم، عرب کی سرزمین پر یہ بات پتھر پر لکیر سمجھی جاتی تھی کہ جب میدان میں کوئی زبان سے ایک بات آواز لگا دے کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تو پھر اس میں کوئی دھوکہ فریب مکاری نہیں ہوا کرتی۔ لیکن مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام کی قوت سے، مسلمانوں کی قوت سے اس قدر وہ ڈر چکے تھے کہ اب ان کے پاس کوئی زبان، کوئی اخلاق، کوئی عہد وغیرہ کی پابندی میں ان کے لیے لازم نہ تھی۔ ان کے دل میں مکاری تھی، فریب تھا، دھوکہ تھا۔ حضرت خبیب یہ جملے سنے نیچے ہوتے رہے، حضرت زید نیچے ہوتے رہے، انہیں فوراً گرفتار کر دیا۔ باقی وہاں پہ ڈٹے رہے، گھیرا تنگ ہوتا چلا گیا۔ پھر آواز لگائی، ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، نیچے آ جاؤ۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے سارے ساتھی شہید ہوتے چلے جا رہے، آخر میں اکیلے رہے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جب اکیلے رہے اور گھیرا تنگ ہو گیا تو آپ نے ایک آواز لگائی۔ آپ نے فرمایا، میں کافروں کی پناہ قبول نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ایک غیرت مند مسلمان کی علامت و نشانی اور پہچان۔ اور پھر آپ نے تیر اندازی چھوڑ دی، یقین ہو گیا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم اخبرنا ان رسولک وَأَحْمِيرَكَ الْيَوْمَ دِينَكَ فَأَمِنِي لَامِين۔ اے کائنات کے پالنہار، آج میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں مولا، جب تک
لحمی میرے جسم کی حفاظت تیری ذمہ داری مولا میں جانتا ہوں جو نور ولایت تو نے مجھے عطا کیا ہے اس کی روشنی میں میں دیکھ رہا ہوں یہ سرکار کا انعامی مقابلہ جیتنے کے لیے آئے ہیں سلافہ نامی کافر کو آپ نے اس کے بچوں کو غزوہ بدر کے اندر آپ نے فاصل جہنم کیا تھا ان کی گھر والوں نے 200 انعام کے طور پر اونٹ رکھے جو آصف کا سرکار کر لائے گا اسے 200 اونٹ انعام کے طور پر دے دیے جائیں گے اب یہ سرکار کا انعامی مقابلہ ہے اللہ کے ولی میرے رسول کی امت کے اولیاء میں سے ایک ولی کامل نے نور ولایت سے سب کو جان لیا اے پروردگار عالم یہ میرا سر کاٹنا چاہتے ہیں مولا میں تیرے دین کی خاطر نکلا ہوں تیرے حبیب نے تیرے پیارے رسول نے ہمیں دین کی نشر و اشاعت کے لیے کلمے کی سر بلندی کے لیے بھیجا مگر ان دربار انسانوں نے مکرانہ چال چلی میرے ساتھوں کو شہید کر دیا اب میری باری ہے مولا یہ میرا سر کاٹنا چاہیں گے اب تیری ذمہ داری ہوگی کہ میرے جسم کی حفاظت فرمانا سبحان اللہ اللہم اخبر عنا رسولک مولا ہمارا حال اپنے رسول تک پہنچا دے اپنے نبی کو بتا دے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا صحابہ کرام کا کہنا اللہ کے رسول مسجد نبی میں تشریف فرما دے آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان جایا تھا آپ گفتگو کرتے کرتے اچانک رک گئے آپ کی آنکھوں میں نبوت والی آنکھوں میں آنسو کیوں روا ہو گئے فرمایا میں نے جو جماعت بھیجی تھی ارے کافروں نے مکاری کی اور ان کے ساتھ فریب اور دھوکہ کیا ایک ایک کو شہید کرتے چلے جا رہے ہیں اب دیکھو امیر کی باری آ گئی حضرت آصف کو مان رہے ہیں وہ مقام رجی کے اوپر ارے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے آمنہ کے لال مسجد نبی شریف میں بیٹھے یوں لگتا ہے آنکھوں کا حال بیان فرما رہے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو علم نبوت عطا کیا ارے پوری کائنات آپ کے سامنے اس طرح آپ کی ہتھیلی ہے میرے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو حضرت آصف شہید ہو گئے تیروں کی بارش ہو گئی جب شہید کر دیے گئے اور ایک کافر آتے ہیں سرکار کا انعامی مقابلہ پانے کے لیے ہر ایک کی تمنا ہے کہ سرکار کر میں لے جاؤں سلافہ کی بیوی کا کہنا تھا میں ایسر کا کاسا بناؤں گے اور اس کے اندر شراب ڈال کے پیوں گے رب العالمین نے اپنے خدائی فوج کو لشکر کو آڈر دے دیا ارے جلدی کرو میرے محبوب کا پیارا سچا غلام ارے شہید ہو رہا ہے یہ اس کے جسم کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں تمہاری ذمہ داری ہے ارے جاؤ جا کر آصف کے جسم کی حفاظت کرو شہر کی مکھیاں دانتوں کی تعداد میں آئی لاش کے آلما دھکا بنا لیا کسی کافر کو میرے نبی کے غلام کے قریب نہ آنے دیا یہ اس کی مرضی ہے وہ کام لینے پر آ جائے تو بکری سے کام لے لیتا ہے وہ اگر کام لینے پر آ جائے بابا کی بکری سے کام لے لیتا ہے وہ اگر کام لینے پر آ جائے تو لبے مچھر سے کام لے لیتا ہے وہ اگر کام لینے پر آ جائے زہر کی مچھروں سے کام لے لیتا ہے ارے مجھے کہنے دیجئے اے دنیا والو تمہارا یہ فریضہ ہے میرے رسول کے صحابہ کی عظمت کا تحفظ کرنا شروع کر دو جب تم نے یہ فرض ادا کرنے سے انکار کر دیا تو میرا رب اپنی مخلوق کو بھیج دے گا اس کے پاس تو بے شمار لشکر ہیں عظمت صحابہ کا تحفظ کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آگئی ارے ہلکا بنا لیا آصف کی لاش کے قریب نہ آنے دیا ارے جو
بھی تم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. مجھے آج کی اصطلاح میں مجھے کہنے دیجئے آج کی اصطلاح میں ارے خدائی F-16 طیاروں نے نچلی پرواز کر کے دشمن لات و غزا کے پجاریوں پر ایسا حملہ کر دیا کہ وہ تم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. ارے آخر میں فیصلہ کر دیا اللہ گزار کو شہر کی مکھیاں درختوں پہ جا کے بیٹھ جائیں گی. صبح ہم آئیں گے اور ساتھ رات کر لے جائیں گے. ساری رات کافر سو نہ پائے. آدھی رات گزری میرے رب نے بادل بھیجے زور کا می برسا سیلاب کی شکل اختیار کر گیا. غیر سے ملائکہ آئے میرے نبی کے غلام کو پانی بہا کر نامعلوم مکان کی طرف لے گیا. حضرت عاصم کی الہامی دعا کی تاثیر یا اللہ میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں میرے جسم کی حفاظت تیری ذمہ داری. فہم لی لہمی میرے رسول نے کیا خوب فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. اتنے دور سے آپ کا بھی سوچ جائیں گے تو مدد نہیں آئے. یہ تو نظر ہے آپ کا. خطیب کا کام ہوتے اپنے نمازوں کے نظر میں رکھے. یہ بھٹا چوک سے میرے 5-6 آپ آئے ہیں. حکیم صاحب نے لے کر آئے نماز جمعہ کے لیے آرے بازار سے کیا کہ وہاں سے نماز جمعہ پڑھنے. آپ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. آدم وسلم مرحبا. اللہ تعالیٰ نے سلام ہوتا. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول کی امت کے اولیاء میں سے پہلی جو جماعت تھی اولیاء کرام کی انہی میں سے شامل. من کان للہ کان اللہ لہ. جو خدا کا ہو گیا خدا اسی کا. اب جس کا خدا ہو جائے پھر ساری خدائی اسی کی. ایک اللہ والے کو کسی نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے اور ان کی ریوڑ کی رکھواری جنگل کے شیر اور بھیڑے کا. حیرت میں آئے تعجب سے پوچھا یہ کیا بات ہے. شیر اور بھیڑے کا کام ہے بکری کو اٹھا کر لے جانا مگر یہ تو چوکیدارا کر رہے ہیں سیکورٹی گارڈ بنے ہوئے. اس نے کہا بڑی آسان سی بات کوئی مشکل ہے. جس دن سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی اس دن سے ہر مووی جانور درندے نے میرے جانوروں تک سے صلح کر. ارے تم رب کے بندر کو دکھاؤ نا. رب کو پانا مشکل ہے تو رب کے حبیب تک پہنچو. اللہ کے حبیب کے غلام اور وفادار بنو. تیر محمد سے وفا ہونے تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے. اقبال کہتا ہے کہ یہ اشعار میں بناتا نہیں ہوں میرے پر الہام ہوتا. اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. میں اللہ کی طرف سے تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کے وفادار بن جاؤ. میں لوح قلم تمہارے حوالے کر دوں گا. سارا جان تمہارے حوالے کر دوں گا. اپنی تقدیر اپنی مرضی کے مطابق ہوتی بنا لینا ہوتی لکھ لینا. لوح بھی تیری قلم بھی تیرا. پھر تجھے اختیار دے دوں گا. جس طرح تو چاہے اپنے مقدر کے فیصلے خود کرنے شروع کر دے. پھر تیری تقدیر قلم نہیں لکھے گا تو خود لکھے گا. صرف شرط یہ ہے میرے حبیب کی غلامی میں میرے رسول کے وفادار. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن مسنہ جو گرفتار ہو گئے باقی سارے شہید ہو گئے. ارے دونوں کو مکہ لایا گیا. انہیں بیچا گیا خریدا گیا. حارث کے بیٹوں نے ارے حضرت خبیب کو ارے خرید لیا. ارے صفوان ابن امیہ نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید کو خرید لیا. علیحدہ علیحدہ تنہائی میں قید تنہائی میں ڈال دیا گیا. تاریخ کا تعین ہو گیا. اسلام
کسی کو تختہ دار پر نہیں چڑھایا گیا کسی مسلمان. اسلام میں یہ پہلی پھانسی تھی. پھانسی گھاٹ کی تیاری شروع کر دی گئی. مختلف قبائل میں اعلانات کر دیے گئے فلاں تاریخ کو ہم اپنے مقتولین کا بدلہ لیں گے. اے مسلمانوں میں سے دو ہمارے ہاتھ آ گئے. حضرت زید کو بھی ارے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا. حضرت خبیب کو بھی تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا. پھانسی گھاٹ کی تیاری شروع کر دی گئی. میرے نبی کے غلاموں کو الگ الگ قید تنہائی میں ڈال دیا گیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی. ارے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی. ارے مجھے کہنے دیجئے یہ میرے الفاظ میں دشمن کے گھر کے الفاظ ہیں. حارث کی بیٹی زینب کہتی ہے مارا ہے تو اسیرن قتل خیرم من خبیب. دشمن کی بیٹی کہتی ہے خدا کی قسم میں نے حضرت خبیب سے بڑھ کر اچھا قیدی زندگی میں نہیں دیکھا. ارے جب کہ پورے مکہ میں انگوروں کا نام و نشان نہ تھا. یہ تھے بھی ہماری قید کے اندر ہاتھ اور پیر کے بندے ہوئے. بدر میں اکثر دیکھتی میں ان کے پاس تازہ کھجوروں کے گچھے ہوا کرتے تھے. کون بتائے حارث کی بیٹی کو کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں پر مخلوق اپنے دروازے بند کر دیتی ہے تو خالق اپنا دروازہ کھول دیتا ہے. قرآن کے اندر قرآن کھولی مثال ہمارے اندر موجود ہے. حضرت مریم سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام جن کی کفالت میں سیدہ مریم تھی حجرے کے اندر کھانا پینا لانا پہنچانا حضرت زکریا علیہ السلام کے فرائض میں تھا. جب بھی آپ حجرے میں آتے تو بے موسم کے پھل میوے سیدہ مریم کے سامنے رکھے ہوئے پاتے. ایک دن زکریا علیہ السلام نے پوچھ لیا کہا یا مریم انا لک ھذا. اے مریم یہ تو بتا تو کمرے سے باہر نہیں جاتی میرے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا. ان پھلوں کا موسم بھی نہیں یہ پھل میرے پاس کون لا کر چھوڑ جاتا ہے. قالت هو من عند اللہ. حضرت سیدہ مریم نبیہ نہیں تھی بلکہ ولیہ کاملہ تھی. آپ نے جواب دیا هو من عند اللہ. یہ رزق تو میرا اللہ بھیجتا ہے. میرے رب کا فرمان ہے میرے رب کا قانون ہے. ارے مخلوق اپنا دروازہ بند کر لے گی تو خالق کھول دے گا. ارے خبیب کا کھانا بند کر دیا رب نے فرمایا میں جنت میں کھانا بھیج دوں گا. ارے پانی بند کر دیا فرمایا کوثر کا پانی میں بھیج دوں گا. ارے مخلوق کے دروازے بند ہو رہے خالق نے اپنے دروازے کھول دیے. سید احمد بریلوی مخالفین کی جماعت میں سے اہل دیوبند میں سے ہیں اپنا واقعہ کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا. سیدہ ام المومنین تب مسلمانوں کی پیاری ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کے پاس میں پہنچا. میرے ساتھ پورا قافلہ بھی تھا. میرے ساتھ میرے دوست و احباب بھی تھے. پورا دن گزر گیا. ہم نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا. شدید بھوک لگی ہوئی تھی. میں قبر اطہر پر حاضر ہوا. دیوبند علماء کا ارے ان کا ایک عالم دین کہہ رہا ہے اور اپنا واقعہ خود بیان کر رہا ہے. سید احمد بریلوی کا پوتا کہتا میں قبر مبارک پر پہنچا میں نے ندا دی اے جدہ محترمہ
سر رکھا، مجھے ابھی اونگ آ رہی تھی، اچانک مجھے پتا چلا کہ کسی نے میرے دونوں ہاتھوں میں انگوروں کے گچھے پکڑا دیے۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا تو دونوں ہاتھوں میں بھاری انگوروں کے گچھے، تازہ سردیوں کا موسم، انگور کا موسم بھی نہیں، پورے مکہ میں کئی انگور کو نام و نشان نہیں، چار دیواری کے اندر تربت پاک پر اماں جان کے پاس میرے علاوہ کوئی اور بھی نہیں، میرے دوست بھی باہر ہیں، مگر بھوک لگی تھی، ایک گچھا پورا میں نے وہی کھا لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر باہر آیا اور تمام دوستوں میں نے دوسرا گچھا بانٹا۔ وہاں پر کھڑے ہو کر اس نے یہ الفاظ استعمال کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سیدہ مریم کی یہ کرامت تھی جو قرآن پاک کے اندر ہے، مگر یہ کرامت کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل میوہ جات آتے تھے، ان کی حیاتی کے اندر، ان کی وفات کے بعد کسی نے بھی اس طرح کا واقعہ نقل نہیں کیا، مگر قربان جو اپنے نبی کی بیوی پر کہ سینکڑوں سالوں کے بعد آج ان کی قبر پر بھی آپ کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے کہ مجھے سب آپ کے سوال کرتا ہے تو آپ بغیر موسم کے پھل عطا فرما زینب بنت حارث کا کہنا، جس دن آپ کو تختہ دور پر لٹکایا جانا تھا، اس دن آپ نے نظافت کے لیے آلہ طلب کیا، گھر والوں نے اسرا دے دیا، اچانک میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میرا اکلوتا بیٹا اور خبیب کی ران پر اس کی گودی میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں اسرا بھی میں نے دیکھا، میری چیخ نکل گئی، میں زاروں لاتا رو پڑی، یہ دشمن ہے، ہم اس کو پھانسی پہ لٹکانا چاہتے ہیں، میرا اکلوتا بیٹا ارے اس کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے، یا اللہ کیا بنے گا کہ یہ اپنے انتقام کے طور پر میرے بیٹے کو ذبح نہ کر دے، میری چیخیں نکل گئی تو میں نے خبیب کو دیکھا، آپ کی آواز گونجی، اے بیٹی گھبرانا، میں محمد عربی کا غلام ہوں، اپنے بدلے میں تیرے بچے کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، جو بیٹا اپنی ماں کی جانب تیری ماں کی ممتا طرف رہی ہے وہ سوچتی ہے شاید خبیب اپنے بدلے میں بچے سے انتقام لے گا، اس کو ڈھال بنائے گا، اپنی جان بچائے گا، ارے نانا میں جس رسول کی تعلیم لے کر آیا ہوں اور پیارے نبی نے ہمیں تربیت زندان میں فرمائی ہے، ہم اپنا انتقام و بدلہ معصوم بچوں اور عورتوں سے نہیں لیا کرتے۔ یہ معمولی واقعہ نہ تھا، یہ غیر معمولی واقعہ تھا، ارے دشمن کی بیٹی کے دل میں گھر کر گیا، ارے زینب کا کہنا، ارے میں سوچتی چلی گئی، خبیب کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، لیکن دن رات کوئی لمحہ ایسا نہ گزرتا جب یہی لمحہ، یہی واقعہ، یہ الفاظ خبیب کے میرے کانوں سے، میرے دل و دماغ سے نہ ٹکراتے ہوں، آخر کار میں مجبور ہو گئی، ایک دن اچانک فیصلہ کر لیا، خبیب بھی سچا، خبیب کا نبی بھی سچا، حارث کی بیٹی نے کلمہ پڑھا اور میرے رسول کی امت مسلمہ میں شامل ہو چکا۔ کیا کردار تھا میرے رسول کے صحابہ، کیا عمل تھا، سچی تصویر تھے اسلام کی، کامل مکمل تاثیر رکھتی تھی ان کی تصویر، میرے رسول نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم فبعینہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی ایک صحابی کے بھی نقش قدم پر چل نکلو گے ہدایت پر۔ ومن حب فبحبی حبہم ومن ابغض فببغضی ابغضہم، مجھ سے محبت جو رکھتا ہے انہیں میرے صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی، جو میرے صحابہ سے دشمنی
یہ اللہ کے رسول کا فرمان. حضرت خبیب کو لایا گیا, حضرت زید بن بسنا کو لایا گیا, پھانسی گار تیار ہے, ہزاروں کی تعداد میں مشرکین یہ پھانسی والا منظر دیکھنے کے لیے حلقہ بنا کر کھڑے ہیں. حضرت خبیب آئے, حضرت زید آئے, اور ایک کافی دنوں تک ملاقات نہ ہوئی. گرفتار ہونے کے بعد آج پہلی بار آمنا سامنا ہونے لگا ہے. نظر سے نظر ملی, آنکھیں چار ہوئیں, خوشی سے چہرے چمک اٹھے, اور اشاروں میں جنت میں ملاقات کے واقع ہو گئے. حضرت خبیب کے چہرہ چمک اٹھا, خوشی سے میرا یاد زید آیا. ادھر حضرت زید خوشی سے جھوم اٹھے کہ الحمدللہ میرا جگری یار خبیب آیا. میرے نبی کے غلام موت سے نہیں ڈرتے, موت بھی ان کے پاس آتی ہے تو انتہائی نیاز مندانہ غلامانہ انداز میں آیا, پوچھ کر آتی, اجازت لے کر آتی, بغیر اجازت کے نہیں آتی, اور ان کی مرضی کے مطابق ہی سارے فیصلے ہوئے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت دار پر لٹکا دیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ سے لے جایا جا رہا تھا تو حرم پاک سے گزرے تو ابو سفیان وغیرہ نے پوچھا کہ کوئی دلی خواہش؟ فرمایا 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنے. اجازت مل گئی, سین کعبہ میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا, اور انتہائی تیزی جلدی, اور سلام پھیرنے کے بعد کافروں کو مخاطب کر کے کہا میرا اندر چاہتا تھا کہ آج لمبے سجدے, لمبی نماز, لیکن میں نے یہ سوچ کر مختصر نماز پڑھی کہ کہیں کوئی کافر یہ نہ کہے کہ محمد عربی کا غلام موت سے ڈرے. نماز کو بہانہ بنا کر کچھ اور سانسیں جینا چاہتا, اس لیے اس نے نماز کو لمبا کر دیا. ارے مجھے کہنے دیجئے میرے نبی کے غلام نے سین کعبہ میں آخری نماز ادا فرمائی, 2 رکعت نماز ادا کی, ارے آخری سجدہ کیا. یہی وہ سجدہ تھا جس سجدے کی وجہ سے رب کو کہنا پڑا انی اعلم ما لا تعلمون. یہی وہ سجدہ تھا اور جس نے نوری ملائکہ پر بشر کی عظمت کو اجاگر کر دیا. یہی وہ سجدہ تھا جس کی بنا پر بشر کے آگے نوری ملائکہ کو اپنا ماتھا جھکانا پڑ گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سجدے کے اندر اپنے رب سے کیا مانگا ہوگا یہ کوئی مقرر خطیب بیان نہیں کر سکتا. میں اتنا جملہ ضرور بولوں گا کہ آج خبیب نے آخری سجدے کی لذت حاصل کرتے ہوئے اپنے رب کے رحمت کے خزانوں میں سے رب کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا ہوگا. کیا کچھ مانگا ہوگا یہ حضرت خبیب جانتے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تینوں کی بارش کر دی گئی, اور سر سے لے کر پاؤں تک پورا کا پورا جسم چھلنی کر دیا گیا. آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے الموت حق والحیات باطل وحکم الالہ نازل. موت کا آنا یقینی, زندگی کا جانا یقینی, اور میرے رب کا حکم نافذ ہو کر ہی رہتا ہے. میں اپنے رب کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں. دوسرے معنوں میں آسان لفظوں کہ موت تو آنی ہر ایک کو آنی, زندگی نے جانا ہے, لیکن قربان جاؤں رسول اللہ کے غلام دین پر قربان ہو گئے. گلشن نبوت جس کی آبیاری رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی تھی, صحابہ اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دے کر اس کو سیراب کرنے میں لگے ہوئے.
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، انہیں بھی تختیدار پر لٹکا دیا گیا۔ ابو سفیان آگے بڑھا، ارے دو سوال کیے۔ پہلا سوال، اے زید، اب بھی تیری جان میں بچ سکتا، اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دے، ہمارے دین پر واپس۔ حضرت زید نے کیا جواب؟ ہو دوانا دل دی کاری، ہو دوانا دل دی کاری، دل کلمہ دل دی کاری سچ بولو، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جہاں آج تو کھڑا ہے یہاں تیرے معاذ اللہ نبی ہوں ہمارے پاس، اپن کی گردن اڑا دے معاذ اللہ، اور تو اپنے بیوی بچوں کے پاس گھر پر آرام کر رہا ہو؟ حضرت زید کی آنکھوں میں خون ہے، جسم تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا، غیرت مسلم زندہ ہو گئی۔ یہ جملہ سن کر حضرت زید للکارتے ہوئے کہتے ہیں، اے خدا رسول کے دشمن، تو آج یہاں کی بات کرتا ہے، ارے خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ جہاں میرے رسول اس وقت تشریف فرما ہے وہاں پر ان کے تلووں میں کانٹا چبھ جائے۔ ابو سفیان دل ملا اٹھا، مارائے تو احدن یحب احدن کا صحاب محمد یحب محمدہ، ارے میں نے کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ کوئی اس سے اتنا پیار کرتے ہو جتنا محمد عربی کے غلام اپنے رسول سے کرتے ہیں۔ ابو سفیان کو کون بتائے کہ مسلمان مومن کا تو سب کچھ اللہ کے رسول، مسلمان کے دامن میں اگر اس کا قیمتی سرمایہ ہے تو صرف عشق رسول، محبت رسول۔ جس مسلمان کا سینہ دامن محبت رسول سے خالی ہے، محروم ہے، اسے سوچنا پڑے گا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن و حدیث کی کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، اسے سوچنا پڑے گا، کیونکہ اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان نام ہے رسول اللہ کی ذات۔ رب کو کسی نے نہیں دیکھا، جنت کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، دوزخ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ارے جتنے بھی ایمان کی قسمیں ہیں کسی کو کسی نے نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھا ہے۔ قل هو اللہ احد، معبود تم بھی نہیں کہو، تم سے سن کر مجھے مانے، دیکھے تجھے مانے مجھے، کہ میں ان کا ایمان قبول کروں گا، پھر ان کا کلمہ قبول کروں گا۔ پہنٹ کوئی مجھ تک پہنچنا چاہے، نہ کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ پا سکتا ہے، وہ محروم رہیں، ڈائریکٹ کوئی نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر کوئی مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر
تیرے نبی کا وسیلہ پکڑ، ہم وسیلے دیتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ سب سے بڑا وسیلہ آمنہ کے لال کی ذات۔ میرے پیارے نبی کے غلاموں نے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ گلشن رسالت کی آبیاری کے لیے وقف کر دیا، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر اپنی جانیں قربان کریں۔ آج ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کا تحفظ ہر مسلمان اپنے لیے لازم قرار دے۔ آج دنیا میں ایسے کتے بھی موجود ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان کو دراز کر رہے ہیں۔ ان بھونکنے والے کتوں کو لگام دینا، انہیں پتھر مارنا، ان کو روکنا، یہ ہر عاشق رسول کا فرض ہے۔ اگر تم صحابہ کرام کی عظمت کے دفاع سے انکار کرو گے یا پیچھے ہٹ جاؤ گے تو وہ سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے، وہ پھر شہد کی مکھیوں کی طرح نئی مخلوق کو بھیج دے گا جو عظمت صحابہ کا آ کر تحفظ کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے لیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔